اللہ اللہ اللہ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127۔ سورہ اعراف کا 15واں رکوع اور 9ویں پارے کا 5واں رکوع۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سردار بولے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ فرعونی سردار بولے، اے فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اس لیے چھوڑتا ہے، ان پر سختی نہیں کرتا کہ یہ مصر میں تیری مخالفت کرتے رہیں اور وہاں کے باشندوں کا دین بدل دیں۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ جب جادوگر ایمان لائے تو جادوگروں کے ساتھ 6 لاکھ آدمی بھی ایمان لے آئے تھے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے خداؤں کو چھوڑ دے، یعنی موسیٰ نہ تیری عبادت کرے نہ تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کی عبادت کرے۔ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت بنوا دیے تھے اور ان کی عبادت کا پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی رب ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون دہری تھا، یعنی اللہ رب العالمین کے وجود کا منکر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو عالم سفلا ہے، اس عالم سفلا کے مدبر کواکب ہیں، اسی لیے اس نے ستاروں کی صورتوں پر بت بنوائے تھے۔ ان کی خود بھی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ان کی پوجا کا حکم دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں زمین کا مخدوم ہوں، مطاع ہوں، یعنی زمین کا رب میں ہوں، اسی لیے انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، فرعون بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے یہ جو کہا تھا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اور آپ کی قوم کے قتل پر ابھاریں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نزول عذاب کا خوف دلایا اور انہیں یہ بتایا کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ فرعون اپنی قوم کی خواہش پر قدرت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی قوت سے مروب ہو چکا تھا۔ اس کی طاقت نہ تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر سکے، اسی لیے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تعداد گھٹا کر ان کی قوت کم کریں گے، اور عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ لیکن فرعون کے اس قول سے بنی اسرائیل میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور وہ کافی ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، مصیبتوں پر اور بلاؤں پر صبر کرو، گھبراؤ مت۔ ان الارض للہ، بے شک
ساری زمین کا مالک اللہ ہے، اور اس ساری زمین میں مصر بھی داخل ہے، تو اس مصر کا مالک بھی اللہ ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے۔ یہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توقع دلائی، امید دلائی کہ فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوگی اور بنی اسرائیل ان کی زمینوں اور شہروں کے مالک ہوں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے، انہی کے لیے فتح اور کامیابی ہے، اور انہی کے لیے اچھا انجام ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بنی اسرائیل بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد، کہ فرعون اور فرعونیوں نے طرح طرح کی تکلیفوں میں ہمیں مبتلا کر رکھا تھا۔ 70,000 لڑکوں کو قتل کیا گیا، 90,000 عورتوں کے حمل گرائے گئے، اس کے علاوہ ظلم و ستم ہوتا رہا، اور اب آپ کے آنے کے بعد پھر ہماری اولاد کے وہ قتل کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ بتائیے ہماری مدد کب ہوگی اور یہ مصیبتیں کب دور ہوں گی؟ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو اور کس طرح اللہ کی نعمت پر شکر بجا لاتے ہو۔ سورہ اعراف کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کریں گے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، ہم ہی غالب رہیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اب ہماری مدد کب ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، کامیاب تو متقی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں، غیبی مدد ہوگی، اللہ تعالی ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوجیوں سے فرمایا کیا وجہ ہے، قلعہ کیوں فتح نہیں ہو رہا؟ کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جنگ کی شدت کی وجہ سے ہم مسواک نہیں کر سکے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مسواک کرنے کا حکم دیا۔ تمام فوجی درختوں سے مسواکیں بنانے لگے اور دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے بیٹھ کر مسواک کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ جب کافروں نے سینکڑوں ہزاروں فوجیوں کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گئے، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ مسلمان دانت اس لیے تو تیز نہیں کر رہے کہ وہ بہت غصے میں آ گئے ہوں اور ہمیں وہ کچا چبا جائیں۔ ایسا روب طاری ہوا کہ وہ قلعہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس طرح کے کئی واقعات شام کی فتوحات میں اور دیگر ملکوں کی فتوحات میں صحابہ کرام کے ساتھ وقوع پذیر ہوئے، ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ آج ہم دشمن پر فتح چاہتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں ہم ملوث ہیں، ہم فرائض واجبات سنت موقدہ کی پابندی نہیں کرتے،
ہم اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہمارے دل کینے، بغض، عداوت سے پاک نہیں، جب ہم اتنے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر غیبی مدد ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد بھی نصیب فرمائے، شوق شہادت بھی نصیب فرمائے، اور ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتوح شام میں علامہ واقدی علیہ رحمہ نے لکھا کہ شام کی فتوحات میں صحابہ پوری رات کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور دن میں وہ روزے سے ہوتے، ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے، اور ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، گناہوں سے شدید نفرت اور گھن نصیب فرمائے۔ اللہ